بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشان ہے دنیا، پریشان ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ چائنا میں کروڑوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جتنا بڑا نقصان چائنا میں لوگوں کا ہو رہا ہے، چائنا اس کو کھل کے بتا نہیں رہا ہے۔ ظاہر ہے ہر ملک اپنی نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ کئی شہر اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں اس وائرس کی، اور کئی لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ مزید لاکھوں لوگ موت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو چائنا اس موقع پہ کیا کرتا ہے، کیا کرے گا، کتنا ڈر رہا ہے، کتنا نہیں ڈرنا چاہیے وہ تو چائنا جانے اور چائنا والے جانے۔ لیکن چونکہ چائنا پاکستان کا پڑوسی ملک ہے اور ہم مسلمان ہیں، تو اسلام نے ہمیں اس بارے میں کیا ہدایات دی ہیں کہ جب کسی علاقے میں کوئی بیماری پھیل جائے، وبا پھیل جائے جو لگتی ہو ایک دوسرے سے، یعنی متعدی ہو وہ، تو مسلمان کو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا گھبرانا چاہیے، ڈرنا چاہیے؟ بعض لوگ کو بیماری سے نہیں مرتے، ٹینشن سے آدھے ہو جاتے ہیں وہ۔ تو ہمیں اس معاملے پہ کیا کرنا چاہیے؟ ہماری شریعت نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں؟ تو یاد رکھیے اسلام کے اس بارے میں بہت واضح ہدایات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طاعون کی بیماری پھیلا کرتی تھی جو اسی طرح متعدی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں ہدایات دی ہیں، اور علماء کہتے ہیں اس سے صرف طاعون مراد نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بیماری جو ایک دوسرے سے بہت تیزی سے پھیلتی ہو، لگتی ہو، تو اس بارے میں شریعت کے وہی احکام ہیں جو طاعون کے بارے میں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء وان اللہ جعلہ رحمۃ للمؤمنین لیس من احد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ الا کان لہ مثل اجر الشہید۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رقم 5402۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں یہ ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ جس قوم پہ چاہتے ہیں مسلط کر دیتے ہیں، اور یہ جو وبائیں اور عذاب پھوٹتے ہیں ان کی ایک سائنٹیفک وجہ ہوتی ہے، جو وجہ آپ کو سائنسدان بتائیں گے، ڈاکٹر بتائیں گے، جیسے کہ مختلف ریسرچ سامنے آ رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے وہ چائنیز چمگادڑ کھاتے ہیں اس لیے ہوا، کوئی کہہ رہے چوہے کھاتے ہیں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ چمگادڑ کھانے سے ہوا ہو یا کتے بلی کھانے سے یا چوہے کھانے سے ہوا ہو، تو یہ جو ہے کہ وہ کس ایک سائنٹیفک وجہ ہے کہ وہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ چمگادڑ کھانے سے ہے یا کچھ اور کھانے سے، یہ تو ایک میڈیکلی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے پاس موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی آزمائش کی یا کسی بھی بیماری کی میڈیکلی وجہ تو ہوتی ہے، لیکن وہ وجہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ بھئی اللہ جب چاہیں کسی بیماری کا کوئی بھی سبب بنا کے وہ بیماری پھیلا دیں۔ تو ایسی بیماریاں جن کا پہلے وجود نہیں ملتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ ابن ماجہ کی روایت، حدیث نمبر 4019۔ فرمائے جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، اور کھلی بے حیائی، کھل کے سب کی ساری دنیا کے سامنے جو قوم بے حیائی کرنا شروع کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس قوم میں ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں، طاعون جیسی، اور اس کے علاوہ ایسی تکلیفیں پھیلتی ہیں جو ان کے پہلے لوگوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوتی۔ تو نئی بیماریاں جو دنیا میں آ رہی ہیں، ایسی خطرناک بیماریاں۔ ایڈز کا آپ کو پتہ ہے پہلے کوئی تصور نہیں تھا، کوئی نام نہیں جانتا تھا، کیسی خطرناک طریقے سے کتنے لوگوں کو یہ اس بیماری نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یہ جو وائرس پھیلا ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان کی یقیناً ایک میڈیکلی وجہ ہوتی ہے، لیکن ایک وجہ ان کی بے حیائی کھلے عام جب ہو جائے گی تو اللہ لوگوں سے پھر انتقام لیتے ہیں۔ تو یہ بھی وجہ ہے، لہذا بے حیائی پہ بھی کنٹرول کرنے کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے۔ تو وہ کیا کرنا چاہیے ان کو اس موقع پہ؟ وہ تو ان کی گورنمنٹ کر رہی ہے، ہمیں کیا کرنے کا حکم ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ ہمیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی ہے، ہمیں ٹینشن نہیں لینی ہے۔ وہ تسلی کیسے دی ہے؟ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کی پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں تو یہ عذاب ہے، اللہ جس پہ چاہے مسلط کرتا ہے، لیکن کہ اللہ نے اس کو رحمت للمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت بنا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ ایسی کوئی وبا اگر پھیلتی ہے تو یہ وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والے ہیں، ان کے لیے پھر یہ عذاب نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے جو ان کے گناہوں